بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کا اگلا درس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کل بات چل رہی تھی سونے کے آداب سے متعلق، چونکہ وہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے اس لیے ہم اسی پر مزید گفتگو کریں گے۔ اگلی سنت کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بستر کو جھاڑ کر سونا، بستر کو جھاڑ لینا چاہیے۔ صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بستر بڑا صاف ستھرا ہے، یہ نہیں، بلکہ اس کو جھاڑ لینا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ بڑے موٹے موٹے بستر ہوتے ہیں انہیں آپ سارے کو بالکل پورے کمرے کو سر پر اٹھا دیں بستر جھاڑنے کے نام پر، ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں۔ بس اعتدال سے تمیز سے، جس کو کہہ لیجیے بعض لوگوں کے مطابق، تمیز سے جھاڑ لیجیے۔ اور جھاڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بستر کو جھاڑنے کا سنت طریقہ جو حدیث میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر کے قریب آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے بستر کو جھاڑ لے۔ کتنا آسان ہو گیا؟ اپنی لنگی سے، اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے اس کو جھاڑ لیں۔ یہ نہیں کہ آپ موٹے موٹے گدوں کو اٹھا کر ان کو یہ سارا وہ ہنگامہ کھڑا کر دیں، بھائی ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی آپ ایسا مت کرنا کہ میری کلپ دیکھنے کے بعد آج رات کو آپ جائیں اور پتہ چلا بیگم بھی کہیں کہ کون سے مفتی صاحب سے واسطہ پڑ گیا آپ کا، پتہ نہیں انہوں نے کون سا بستر جھاڑنا آپ کو بتا دیا۔ ایسا بستر تو ہم بھی نہیں جھاڑتی ہیں پورے دن میں، آپ کیسے طریقے سے؟ بھائی ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں، اس لیے پہلے ذرا ٹھیک سے سمجھ لیجئے، ورنہ بیگم صاحبہ جو آپ کو سنائیں گی اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، بھائی میری طرف منسوخ نہ کیجیے گا۔ تو یہ بڑی کام کی بات ہے اور بڑی ضروری بات ہے۔ اگلی بات ہے سرما لگانا، یعنی سونے سے پہلے سرما لگانا۔ اس کے متعلق جو حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اسمد سرما لگایا کرتے تھے۔ یہ اسمد یا اسمد جو بھی ہے، یہ سرما یہ مدینہ طیبہ میں ملتا ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا عمرے والے حضرات جو ہوتے ہیں ان کے جو گائیڈ ہوتے ہیں وہ ان کو بسوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اور بھی مارکیٹ میں ملتا ہوگا، میں نے تو انہی کو دیکھا ہے۔ تو یہ اسمد سرما اگر میسر نہیں ہو تو نارملی سرما جو ہمارے یہاں ملتا ہے وہ سرما بہرحال سونے سے پہلے لگا کر سونا چاہیے۔ اور اگلی سنت ہے کہ اچھی نیت سے سونا۔ اچھی نیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر جاتے وقت یہ کلمات یعنی استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھے، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کلمات کو جو شخص 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یعنی مطلب ہوا کہ چاہے اس کی کثرت کتنی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اگرچہ تہ بتہ جمے ہوئے ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اگرچہ دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ چاہے جتنے بھی ہوں، اگر بستر پر جا کر 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اس استغفار کو پڑھتا ہے تو اللہ کے فضل سے پھر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے ان کی تعداد کتنی بھی کثیر کیوں نہ ہو۔ تو اگر رات کو مر جاتا ہے، بھئی موت تو آنی ہے، جانے کس دن آ جائے، جانے کس رات آ جائے، تو اگر رات کو مر جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کیسا مرا وہ؟ جب سارے گناہ معاف ہو گئے تو بڑا پاک صاف ہو کر مرا۔ یہ چھوٹی چھوٹی کلپس ہم یہ سونے کے آداب پر بنا رہے ہیں۔ کل ایک کلپ ہم نے بنائی تھی، آج کی دوسری کلپ اس عنوان پر، اور پھر انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ابھی کئی دن تک ہم سونے کے آداب بیان کریں گے اس عنوان پر۔ یہ بہت امپورٹنٹ یہ ہماری کلپ ہوتی ہے کہ اس میں ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے اور بتا رہے ہوتے ہیں، اور ساری جو سنتیں ہم بتا رہے ہیں بالکل معتبر طور پر بتا رہے ہیں، کتاب سامنے رکھ کر جو ہم بتا رہے ہیں اس کی مصلحت اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ تاکہ حوالے بھی ہم ساتھ ساتھ بتا سکیں اور حدیث کو
اسی طرح سے بیان کر سکیں۔ یہ جتنی حدیثیں میں نے اس وقت میں 3-4 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان سب کے حوالے یہاں میرے پاس درج ہیں۔ بہرحال ان پر اہتمام کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے اور ساری امت تک پہنچانے میں معاون بنے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔